السلام علیکم، ویلکم ٹو قلمدان نوٹ۔ یہ ناول آپ قلمدان چینل پر دیکھ اور سن رہے ہیں۔ ایسے مزے مزے کے ناول سننے اور پڑھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آسانی سے مل جائے۔ شکریہ۔ ناول عشق ذات از پلوشہ صافی، قسط نمبر 16۔ آج ان کے گھر سوئم تھا۔ اس کی کوشش کے باوجود بھی امی اور ابا نے اسے گھر پر اکیلے ٹھہرنے کی اجازت نہیں دی اور اسے مجبوراً ان کے ساتھ آنا پڑا۔ وہ زہیب کی نظر سے بچتے بچاتے کومل کے کمرے میں آئی اور اضطرابی کیفیت میں وہیں بیٹھی رہی۔ کومل اس وقت مہمان خانے میں کھانا لیے بیٹھی تھی۔ کچھ کھا لو زہیب، 3 دن سے تم نہیں کھایا۔ اس نے کھانا زہیب کے آگے کر کے التجا کی۔ بھابھی دل نہیں کر رہا، اس نے بیزاری سے کہا۔ تھوڑا سا کھا لو، طبیعت خراب ہو جائے گی۔ وہ اسے پھر کھلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ مسکان کومل کے کمرے میں ماہی کو گود میں اٹھائے ٹہل رہی تھی، لیکن وہ اور زور سے رونا شروع کر دیتی۔ آخر مسکان نے کومل کو بلانے کا فیصلہ کیا۔ وہ ماہی کو واپس لٹاتی باہر آئی۔ لاؤنج میں اور کچن میں اسے کومل کہیں نہیں ملی۔ اس نے ستارہ کو ڈھونڈ کر کومل کا پوچھا تو معلوم ہوا وہ مہمان خانے میں ہے۔ وہ مہمان خانے کے دروازے پر آ کر ٹھٹک گئی۔ اس کا سانس رکنے لگا۔ اس کا وہاں سے بھاگ جانے کا دل کیا، لیکن اب فائدہ نہیں تھا۔ کومل کے ساتھ ساتھ زہیب بھی اسے دیکھ چکا تھا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ زہیب بھی یہاں ہوگا، ورنہ وہ خود کبھی نہ آتی۔ کومل نے اسے مخاطب کیا تو وہ اٹک اٹک کر بولی، وہ ماہی بہت رو رہی ہے، میرے پاس چپ نہیں ہو رہی۔ اس نے کانپتی زبان سے کہا۔ اوہ ہاں، اس کے فیڈر کا وقت ہو گیا ہے۔ یہ کہتے ساتھ وہ زہیب کو پھر سے کھانے کی تنبیہ کرتے ہوئے کمرے سے باہر چلے گئی۔ زہیب ہاتھ باہم پسائے سر جھکائے بیٹھا تھا۔ کومل کے جاتے ہی اس نے مسکان کو مخاطب کیا۔ مسکان جانے کے لیے مڑتے مڑتے رک گئی، کب سے آنکھیں بند کر لیں۔ زہیب کرسی سے اٹھتا ہوا اس کے پاس آیا۔ کیا میں تمہارے لیے اتنا پرایا ہو گیا کہ تم مجھ سے میری ماں کی تعزیت بھی نہیں کر سکتی؟ اس نے افسوس بھرے غصے سے کہا۔ مسکان نکلنا چاہتی تھی، لیکن زہیب نے اس کے آگے ہاتھ پھیلا دیا۔ وہ ایک قدم پیچھے ہو کے دیوار سے لگ گئی۔ ایسا بھی کیا ہو گیا ہے کہ مجھے دیکھنا بھی گوارا نہیں ہے تمہیں؟ اس نے متواتر نظر انداز ہو جانے پر پوچھا۔ مسکان نظریں نیچے کیے سہم کے کھڑی تھی۔ تمہیں پتہ ہے میں اس دنیا کا سب سے بڑا کمینہ انسان ہوں، جو اتنا سب ہونے کے باوجود بھی تم سے اچھے کی امید لگائے بیٹھا ہوں، اور تم؟ اس نے مسکان کی طرف انگلی سے اشارہ کیا۔ تم بہت بڑی دھوکے باز ہو۔ افسوس ہے مجھے کہ میں نے کبھی تمہیں چاہا۔ اس نے تیز آواز میں اپنے لفظوں پر زور دے کر کہا۔ مسکان اب بھی خاموشی سے اپنی بے چینی کو قابو کرتی ساکت کھڑی رہی۔ اور میری بے بسی دیکھو، اتنی تکلیف سہنے کے باوجود بھی مجھے تم سے نفرت نہیں ہو رہی۔ اس کی آواز کی کر مسکان کو اندر تک چبھ رہی تھی۔ اب ایسا بت بنی کیوں کھڑی ہو؟ کچھ تو بولو، اس نے غصے سے کہا۔ وہ اب دروازے کے سامنے کھڑا تھا۔ پلیز میرا راستہ چھوڑے، مجھے جانے دیں، مجھے آپ سے کچھ نہیں کہنا، اس نے لڑکھڑاتی آواز میں کہا۔ زہیب کے تنے آبرو ڈھیلے پڑ گئے۔ اسے افسوس ہونے لگا کہ اس بے حس لڑکی کے لیے اس نے اپنے آپ کو اتنا گرا دیا۔ اس کا عزت نفس اسے ملامت کرنے لگا۔ ٹھیک ہے جاؤ، لیکن یاد رکھنا آج کے بعد غلطی سے بھی میرے سامنے مت آنا، اس نے مسکان کی آنکھوں میں دیکھ کر دانت پیستے ہوئے تنبیہ کیا اور سامنے سے ہٹ گیا۔ وہ اپنے آنسو چھپاتے اپنی ڈپریشن سے لڑتے وہاں سے بھاگ گئی۔ لاؤنج میں سے گزرتے ہوئے ستارہ نے اسے دیکھ لیا۔ اس کے پکارنے پر بھی وہ نہیں رکی تو ستارہ مہمان خانے میں آ کر دیکھنے لگی۔ وہاں زہیب کو غصے سے میز کو لات مارتے، پھر مایوسی سے سر پکڑے اپنے جذبات کو قابو کرتے دیکھ کر سمجھ گئی کچھ دیر پہلے وہاں کیا صورتحال رہی ہے۔ نوٹ: یہ ناول آپ قلمدان چینل پر دیکھ اور سن رہے ہیں۔ ایسے مزے مزے کے ناول سننے اور پڑھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آسانی سے مل جائے۔ شکریہ۔ ستارہ کو مسکان پر بہت ترس آنے لگا۔ وہ کمرے کے اندر آئی اور زہیب پر برس پڑی۔ آپ کو کوئی حق نہیں ہے اس پر ایسے چلانے کا۔ مجھے تم سے کوئی بحث نہیں کرنی۔ بہت اچھے سے جانتا ہوں تم دونوں کو۔ ایک کو کچھ کہو، دوسرے دفاع کرنے آ جاتی ہے، اس نے سپاٹ انداز میں رخ موڑ کر کہا۔ میں اس کا دفاع کرنے نہیں آئی ہوں، میں صرف آپ کو سمجھانے کی کوشش کرنے آئی ہوں کہ یک طرفہ فیصلہ مت کیجیے۔ آپ کو نہیں پتہ وہ کن حالات سے گزری ہے، آپ کو اندازہ بھی نہیں اس کے ساتھ کیا حادثہ ہوا ہے۔ ستارہ کی آواز پھینکنے لگی۔ آپ کو صرف اپنی تکلیف نظر آ رہی ہے،
آپ پر کیا بیتی ہے؟ کیا ایک دفعہ بھی آپ نے اس سے پوچھا؟ پلیز زہیب، بہت مشکل سے وہ اس فیز سے نکلی ہے، اسے پھر سے اس فیز میں مت بھیجیے۔ وہ اب گیلی آنکھوں سے ہاتھ جوڑے اپنے بیسٹ فرینڈ کے لیے التجا کر رہی تھی۔ زہیب کو کچھ کھٹکا تھا۔ اس نے رخ موڑ کر ستارہ کو دیکھا جو اب اپنے آنسو صاف کرتی باہر جانے لگی تھی۔ وہ جھٹ سے اس کے سامنے آ گیا۔ ایک منٹ، کس حادثے کی بات کر رہی ہو تم؟ کیا ہوا ہے اس کے ساتھ؟ اس نے منہ پھیلائے ہوئے کہا۔ نہیں، کچھ نہیں۔ اس نے ہڑبڑا کر اپنی بات بدلی۔ ستارہ بتاؤ مجھے، ایسا کیا ہوا ہے یہاں جو میں نہیں جانتا؟ کون سا فیز؟ اس سے اب شدید پریشانی ہو رہی تھی۔ رہنے دو زہیب، آپ نہیں سن پائیں گے، اس نے اضطراب میں کہا۔ وہ وہاں سے جانا چاہتی تھی لیکن زہیب نے اس کا راستہ روک لیا تھا۔ اسے زہیب کو یہ راز نہیں بتانا تھا اور اب وہ دوہری کیفیت کا شکار ہو رہی تھی۔ مجھے جاننا ہے، میں سننا چاہتا ہوں، پلیز بتاؤ۔ اسے اب سچ میں تجسس ہو رہا تھا۔ ٹھیک ہے، اس نے ہار مانتے ہوئے کہنا شروع کیا۔ آج سے 8 ماہ پہلے میری منگنی کے دن یہ حادثہ پیش آیا۔ 8 ماہ پہلے؟ مسکان کو آج تیار ہونے میں بہت دیر ہو گئی تھی۔ امی کی ڈانٹ پر اس نے سب سے آخر میں خرم بھائی اور ان کے بچوں کے ساتھ آنے کا کہا۔ اس وقت خرم بھائی اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کار میں بیٹھے ہارن بجا رہے تھے۔ وہ جلدی جلدی باہر آئی اور کار میں بیٹھ گئی۔ خرم نے کار چلا دی۔ گھر سے تھوڑا آگے جا کر وہ چلا اٹھی، یا اللہ، میں تو گفٹ اٹھانا بھول گئی۔ اس نے افسوس سے سر جھٹکا۔ چلو کوئی بات نہیں، واپس تو اسی گھر آئے گی، بعد میں دے دینا۔ منگنی آج ہے، گفٹ بعد میں کیسے دوں؟ اس نے مایوسی سے کہا۔ مسکان، دیر ہو جائے گی، واپس نہیں جا سکتے، اس نے مسکان کی بات کا اشارہ سمجھ کر کہا۔ مسکان کا اور منہ بن گیا۔ تو میں خود چلی جاتی ہوں بھائی، آپ مجھے یہیں اتار دیں۔ اس نے خوشی سے حل نکالا۔ نہیں مسکان، پھر واپس کیسے آؤ گی اور اکیلے کیسے جانے دو؟ کچھ نہیں ہوتا، آپ بھابھی اور بچوں کو پہنچا کر واپس لینے آ جانا، پلیز، تھوڑا ہی آگے آئے ہیں، میں جلدی سے چلی جاؤں گی۔ خرم کے مان جانے پر وہ کار سے اتری اور تیز قدموں سے گھر کی جانب چلنے لگی۔ رات کے اس وقت روڈ پر اکا دکا ٹریفک تھی۔ وہ سر جھکائے دھڑکتے دل کے ساتھ تیز رفتار سے چلتی رہی۔ اسے محسوس ہوا ایک سفید رنگ کی وین اس کے سامنے آ رکی اور دو درمیانے عمر آدمی چہرہ ڈھکے اسے پکڑ کر وین کے اندر گھسیٹنے لگے۔ مسکان حواس باختہ ہو گئی۔ اسے اس اچانک حملے سے بچاؤ کا کوئی ذریعہ سمجھ نہیں آیا۔ وہ چیخنے چلانے لگی تو ان میں سے ایک نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ وہ دونوں ہٹے کٹے مرد تھے۔ مسکان پر حد کوشش کے باوجود بھی اپنے کمزور بازو ان کی گرفت سے نہیں چھڑا پا رہی تھی۔ مسکان نے اس میں سے ایک کے پاؤں پر اپنی ہیل والا سینڈل سے لات ماری۔ وہ کرا اٹھا۔ دوسرے نے مسکان کے گال پر زناٹے دار تھپڑ رسید کیا۔ تھپڑ اتنا زوردار تھا کہ مسکان کو اپنی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھاتا محسوس ہوا اور ناک سے خون رسنے لگا۔ مسکان کی ہمت جواب دے گئی لیکن وہ پھر بھی بچنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اتنے میں جس کے پیر پر مسکان نے ہیل ماری تھی اس نے مسکان کے بال دبوچے اور زور سے اس کا سر وین کے دروازے سے مارا۔ مسکان کے منہ سے آہ نکلی اور پیشانی پر خون بہتا محسوس ہوا۔ اس کا دماغ سن ہو گیا اور دونوں آدمی اسے وین کے اندر دھکیل کر روانہ ہو گئے۔ جاری ہے۔ Must like the videos and subscribe my channel and don't forget to press the bell icon.